حفظ الایمان میں جو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے جو ہے سوال پوچھا گیا تھا وہ ملاحظہ فرمائیں۔ سوال میں یہ ہے کہ زید کہتا ہے علم غیب کی دو قسمیں ہیں، بالذات اس معنی کر کہ عالم الغیب خدا تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا، اور بواسطہ اس معنی کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے۔ زید کا یہ استدلال اور عقیدہ و عمل کیسا ہے؟ سامعین سوال کو بغور سنیں کہ سوال کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر عالم الغیب کا اطلاق جو زید کرتا ہے بواسطہ علم کے اعتبار سے، تو کیا اس کا یہ اطلاق کرنا درست ہے؟ اس کا یہ عقیدہ درست ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہتا ہے؟ سوال میں یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کو علم غیب ہے یا نہیں ہے، اور اگر ہے تو کتنا ہے کتنا نہیں، اس پر بات بالکل نہیں ہو رہی ہے۔ اب آئیے سعیدی سہران خان نے جو حفظ الایمان کی عبارت پڑھی ہے اس کا میں جواب دے دیتا ہوں کہ اس میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا ہے۔ اسی سوال کا جواب، یعنی جو زید نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، ہے نا، تو اسی کا جواب دیتے ہوئے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حفظ الایمان کے صفحہ نمبر کیا بولتے ہیں، ہمارے پاس جو ہے وہ 14 ہے۔ جواب سوال سوم، تیسرے سوال کا جواب دے رہے ہیں مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ مطلق غیب سے مراد اطلاقات شرعیہ میں وہی غیب ہے جس پر کوئی دلیل قائم نہ ہو اور اس کے ادراک کے لیے کوئی واسطہ اور سبیل نہ ہو۔ اسی بنا پر قرآن مجید میں لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اور اسی طریقے سے اور بھی آیتیں ہو جائے، رک جائے، آپ کے 2 منٹ ہو گئے، چپ ہو جائے۔ سب سے پہلی بات تو دوستو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں جو اشرف نے گستاخی کی ہے اور جو کافر ثابت ہوا ہے اور اس کی کفر پہ موت ہوئی ہے، اس نے کوئی معافی اپنی کتابوں میں ایسی نہیں لکھی ہے جس سے ہمیں پتہ چلے یا ہمارے نظروں کے سامنے سے گزرے کہ اشرف نے معافی مانگی ہے۔ سب سے پہلی بات تو دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں آپ کے نبوت خاصہ کے علم کو پاگل کتے جانور سے تشبیہ دی ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت کو مطلق اشرف نے دوسروں پہ اور ان کی ذات پہ، جیسے کہ پاگل کتے جانور عام انسان جو کسی اچھے برائی کا شعور بھی نہیں رکھتے، ایسے پاگل انسان سے بھی غیب اور آپ کے علم کا اطلاق کیا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دوستو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت کو عام لوگوں میں شمار کیا گیا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں مولانا عارف الحقانی صاحب سے یہ کہتا ہوں کہ مجھے آپ حق و ایمان سے اتنا بتا دے کہ آپ کی سفارش کون کرے گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرے گے یا اشرف تھانوی کرے گا؟ اور اشرف نے جو گستاخی کی ہے اپنی کتابوں میں تو وہ آپ کے گلے کی ہڈی ہے، اسے پورا دیوبند نہیں نکال سکتا۔ تو مجھے یہ بتا دے کہ نبی نہیں ہوا کیونکہ میں نے آپ کو 140 پہ روکا تھا، ابھی باقی ہے 15 سیکنڈ۔ تو مجھے بتا دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ایک عام پہ اور آپ کی نبوت علم کا خاصہ کسی دوسرے پہ کرنا، اس کا حکم شرع کیا لگے گا؟ کیونکہ نبوت کا علم جو خاصہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص ہے، کسی پاگل کتے پہ یہ اگر کوئی اطلاق کرتا ہے تو اس کا حکم شرع کیا لگے گا؟ حق ایمان سے بتائیں مجھے۔ جیسا کہ اگر میں کہہ دوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم ایسا ہے جیسا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، تو میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کو امام اعظم سے ملا دیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ فقہا جو ہوتے ہیں وہ حدیث ہی سے ہو چکا ہے تمہارا، یار کیوں نہ خاموش رہتے ہو گیا، میں بولے آپ محترم سامعین، پھر وہی جہالت آپ نے سعیدی سہران خان کی زبانی سنی۔ اب آئیے میں اس کا جواب دے رہا تھا کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے زید کا جو عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، تو اس کا جواب دیتے ہیں
کیا جواب دیتے ہیں کہ مطلق غیب سے مراد اطلاقات شرعیہ میں وہی غیب ہے جس پر کوئی دلیل قائم نہ ہو اور اس کے ادراک کے لیے کوئی واسطہ اور سبیل نہ ہو. اسی بنا پر قرآن مجید میں لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب او کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء. واسطہ ہو اس پر غیب کا اطلاق محتاج قرینہ ہے، تو بلا قرینہ مخلوق پر علم غیب کا اطلاق منہ میں شرک ہونے کی وجہ سے ممنوع و ناجائز ہوگا. قرآن مجید میں لفظ راعینہ کی ممانعت اور حدیث مسلم میں عبدی و امتی و ربی کہنے سے نہیں اسی وجہ سے وارد ہے. اس لیے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر علم الغیب کا اطلاق جائز نہ ہوگا. انہوں نے جو ہے کافی لمبی بات کی ہے. اب آئیے انہوں نے جو عبارت پڑھی ہے اس پر انہوں نے جو اعتراض کیا ہے میں جواب دے دیتا ہوں. انہوں نے عبارت یہ پڑھی ہے کہ پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدس پر علم غیب کا حکم کیا جانا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر علم غیب کا حکم کرنا، علم غیب کا اطلاق کرنا اگر بقول زید صحیح ہے، یعنی زید کے کہنے کے مطابق اگر صحیح ہے تو دریافت طلب یہ امر ہے، اس غیب سے مراد غیب ہے یا کل غیب ہے. مولانا شیخ علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خود جو ہے دریافت کر رہے ہیں کہ جس غیب سے آپ جو اللہ کے نبی کو عالم الغیب کہتے ہو یا علم غیب کا اطلاق کرتے ہو تو کس بنا پر کرتے ہو؟ بعض کی وجہ سے کرتے ہو یا کل کی وجہ سے کرتے ہو؟ فرماتے ہیں اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے، یعنی اگر بعض کی وجہ سے کرتے ہو تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہو گئے آپ کے خاموش رہے 44 ہو گئے خاموش رہیے 44 ہو گئے عارف صاحب خاموش رہے عارف صاحب ایسی بات کا علم ہوتا ہے آپ جو کے دوسرے 44 شخص منٹ ہو سے گئے مخفی ہے تو چاہیے کہ سب کو عالم الغیب کہا جائے. خاموش رہے ہو گئے آپ نے 17 سیکنڈ زیادہ بولے. سب سے پہلی بات تو دوستوں میں نے کہہ دیا تھا نا کہ پورا دیوبند مل کے بھی یہ اشرف کی کتاب کا دفاع نہیں کر پائے گا، ٹھیک ہے. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک کو جو جانور پاگل کتوں سے جو تشبیہ دی گئی ہے، اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب؟ تو میں مولانا اشرف تھانوی سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سے بعض علوم غیبیہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص جو پاگل کتے سور جانوروں میں آ گئے ہیں، تو مجھے اس کا جواب دے دے. کیونکہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پہ غیب کا اطلاق کیا گیا ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب کے علم کا اطلاق کی بالکل بھی قائل نہیں ہے. لیکن جب اشرف نے یہاں پر لکھ دیا ہے ایک پاگل کتے جانور، تو وہاں پر یہ لوگ دفاع کرنے لگ رہے کیونکہ علم پہ غیب کا اطلاق کیا گیا ہے. تو مجھے بتا دے کون سی پاگل کتیا یا کتے کے پاس ایسا علم ہے. اب میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک کتا ہے وہ گوشت کی دکان کے پاس بیٹھا ہوتا ہے، اسے علم ہے کہ گوشت مجھے کہاں ملتا ہے، وہ خوشبو سے پتہ لگا سکتا ہے کہ گوشت کتنی دوری پر ہے. اب وہ پلان بنا سکتا ہے کہ اس کو لے کے بھاگنے کا، اس کو اس بات کا علم ہے. اب مجھے بتا دے، اور یہ علم صرف اس کو اسی حد تک دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے. دوسری بات، کوئی پرندہ ہے اسے پتا ہے چیڑی کے لیے دانا کہاں ملتا ہے، تو اس حد تک اس کے پاس علم ہے. لیکن اس کے پاس غیب ہے یہ مجھے بتا دے. کیونکہ قرآن حدیث یا کسی فقہا کا مجھے قول پیش کر دے، کیونکہ یہ بھی مقلد ہے میں بھی مقلد ہوں. ہم تو الحمدللہ 1200 ہجری کے امام کی بات مان لیتے ہیں جو بریلوی اور دیوبندی سے پہلے گزرے ہوئے ہیں. تو ہمیں کسی فقہا کا قول تو بتائے نا. نہیں ہوا میں نہیں ہوا. خاموش ہو جائیں. میرے 25 سیکنڈ باقی ہے عارف صاحب. کہاں 25 سیکنڈ باقی ہیں؟ چلے بولے. خاموش ہو جاؤ. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں اذان بھی ہونے لگی ہے، میں جو ہے بات کو سمیٹتا ہوں. بھاگو. محترم سامعین دیکھیے، میں عبارت کا مطلب سمجھا رہا ہوں اور میں اپنی طرف سے مطلب نہیں سمجھاتا ہوں، بلکہ جو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مطلب سمجھایا وہ میں بیان کروں گا، اور سعیدی سہران خان نے اس مطلب کو اپنے پیٹ سے گڑا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں. پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو. فرماتے ہیں کہ زید جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر علم غیب کا اطلاق کرتا ہے، یعنی عالم الغیب کہنا چاہتا ہے، اگر بقول زید صحیح ہے تو دریافت طلب یہ امر ہے
کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل، یعنی جس غیب کی وجہ سے زید اللہ کے نبی کو عالم الغیب کہتا ہے، یا تو بعض کی وجہ سے کہتا ہے یا کل کی وجہ سے کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمی حیوانات کے لیے بھی حاصل ہے، کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے شخص سے مخفی ہوتا ہے، تو چاہیے کہ سب کو عالم الغیب کہا جائے۔ فرماتے ہیں کہ اگر بعض علوم غیبیہ کی وجہ سے کہتا ہے تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے؟ یعنی بعض علوم غیبیہ کی وجہ سے اللہ کے نبی کی ذات پر عالم الغیب کا اطلاق کرنا اگر یہ درست ہے، ٹھیک ہے، تو بعض چیزوں کی معلومات تو دوسروں کو بھی ہے نا۔ تو جس طریقے سے بعض علوم غیبیہ کی وجہ سے اللہ کے نبی کو عالم الغیب کہتا ہے، تو جن لوگوں کو بعض علوم غیبیہ کی معلومات ہے ان کو بھی عالم الغیب اس کو کہنا پڑے گا، جو کہ درست نہیں ہے۔ رک جاؤ آپ عارف صاحب، رک جاؤ ہو گیا آپ کا، ہو گیا، رک جائیے۔ سب سے پہلی بات تو دوستو میں نے کہا تھا نا کہ پورا دیوبند بھی مل کے آ گیا، تو یہ میرے سامنے تو میرے اعتراضات کا جواب کوئی نہیں دے سکے گا۔ سب سے پہلی بات تو اشرف نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک کو جانور پاگل کتوں سے تشبیہ دی ہے، میں نے لغت کا بھی حوالہ دیا الحمدللہ۔ دوسری بات میں نے ان سے ایک سوال کیا تھا کہ وہ کون سا بعض ایسے علم ہے جس پہ علم غیب کا بھی اطلاق کیا گیا ہے، تو وہ مجھے بتائے نا کون سا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاصہ جو علم ہے اور وہی علم پاگل کتوں میں آ گیا ہے، وہ کون سا ہے علم مجھے بتایا نا، ضرور پیش تو کرے نا۔ دوسری بات دوستو، یہاں پر علم غیب لکھا ہوا ہے، یہ خیانت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، عالم الغیب نہیں لکھا ہوا ہے۔ اگر میں ان کی بات مان لیتا ہوں، اسٹارٹنگ کی لائن میں عالم الغیب لکھا ہوا ہے یا آگے اس کے پہلے لکھا ہوا ہے، اس کے بعد لکھا ہوا ہے، لیکن ہم نے جو عبارت پڑھ کے سنے الحمدللہ، جو انہوں نے بھی ایک دو بار پڑھی، تو وہاں پر علم غیب ہے، تو مجھے بتا دے وہ کہ علم غیب کون سا علم غیب جس پہ غیب کے علم کا اطلاق بھی کیا گیا ہے، تو بعض کون سا علم ہے؟ میں نے کہا تھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم اور ایک تابعی کا علم، جیسے کہ پوری دنیا کے تابعی بھی جمع ہو جائے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک علم تک پہنچ نہیں سکتے آپ کے۔ تو اگر کوئی یہ کہہ دے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم تابعی کے پاس ہے، تو کیا یہ اس پہ حکم شرع کیا لگے گا؟ جیسا کہ ایک تابعی حضرت عطا بن رباح اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین میں کے پہلے نمبر کے صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم ایسا علم ہے جیسا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم ہے جو عطا بن رباح میں آ گیا ہے، تو مجھے بتا دے وہ کون سا علم ہے؟ آپ کا ٹائم ہو چکا ہے، بولوں میں؟ بولے۔ ہاں محترم سامعین، آپ جو ہے ان کی خیانت کو خود سمجھیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو علم ہے، جیسا علم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ہے، ایسا تو عطا کو بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسا کے ساتھ جیسا، حالانکہ حفظ الایمان کو آپ پڑھ ڈالیں، اس میں ایسا کے ساتھ جیسا نہیں، یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ جیسا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے ایسا نعوذ باللہ جانور پاگلوں کو بھی، ایسا ہرگز نہیں لکھا ہوا ہے۔ یہ تو ان کی خیانت ہے، یہ جو ہے اس میں اپنے پیٹ سے جو ہے داخل کر رہے ہیں۔ حالانکہ سامعین میں عبارت سمجھا رہا تھا کہ اگر بعض علوم غیبیہ کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے؟ یعنی جس بعض کی وجہ سے اللہ کے نبی کو عالم الغیب کہتا ہے، تو بعض چیزوں کی معلومات تو دوسروں کو بھی ہے، تو جس طریقے سے اللہ کے نبی کو عالم الغیب کہے گا تو دوسروں کو بھی کہنا اس کو پڑے گا، تو اس میں حضور کی تخصیص باقی نہیں رہے گی، حضور کی خصوصیت باقی نہیں رہے گی، ہے نا۔ کمال اور خصوصیت تو تب ہوتی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہتا یہ اور دوسروں کو نہ کہتا، تو یہ کمال تھا اللہ کے نبی کا، اس میں خصوصیت تھی۔ لیکن جب دوسروں کو بھی یہ کہنا پڑ رہا ہے اس کے اصول کے تحت، تو جو ہے کیا بولتے ہیں، یہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تخصیص ہو گیا آپ کا، رک جائیے، ہو گیا۔ سب سے پہلی بات تو دوستو
انہوں نے ابھی تک ایسا کوئی جواب حاضر نہیں دیا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں اشرف تھانوی کے چہرے کی کیا تخصیص ہے. ایسا چہرہ تو سور کا بھی ہے. اشرف تھانوی کے پیر کی کیا تخصیص ہے. ایسا پیر تو ہجڑے کا بھی ہے. اشرف تھانوی کے ناک کی کیا تخصیص ہے. ایسی ناک تو کتیا کی بھی ہے. تو اب مجھے بتائیے اشرف تھانوی کی خاصیت ایک پاگل کتیا میں آ چکی ہے یا نہیں ہے. دوسری بات میں نے یہ کہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک کو جانوروں سے تشبیہ دی گئی ہے. میں نے تشبیہ کا وہ بھی بتا دیا تھا کہ جسے کہتے ایک دوسرے کے مانندہ ہونا. تو اب مجھے یہ بتا دیں کہ عارف حقانی صاحب کہ وہ بعض کون سے علم غیبیہ ہے. ٹھیک ہے کیونکہ علم پہ غیب کا بھی اطلاق کیا گیا ہے. تو وہ پاگل کتیا کے پاس ایسا کون سا علم ہے. کیونکہ میرے آقا تو معراج پہ گئے. دیوبندیوں کا بھی عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھے. تو مجھے بتا دیں کیا یہ علم بھی کتیا کے پاس ہے. نعوذ باللہ من ذالک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بلا کے تحفے دیے, نماز کا تحفہ دیا. باقی آپ کے بھی جو بھی گفتگو بھی ہے وہ اللہ جانتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. تو اس میں سے کون سا بعض علم آ گیا. اگر عالم الغیب بھی یہ کہہ دیا جائے تو نعوذ باللہ من ذالک اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کا علم ایک پاگل کتیا میں آ گیا. نعوذ باللہ من ذالک استغفر اللہ, لعنت اشرف کی قبر پہ. تو اگر عالم الغیب بھی اگر ملا لے مطلب عالم الغیب اللہ تعالیٰ کا سارا غیب ایک پاگل کتیا میں آ گیا ہے. اور اگر بعض علم غیبیہ مراد لے تو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا خاصا علم آ چکا ہے. تو اشرف تھانوی ادھر سے بھی پھنس رہا ادھر سے بھی پھنس رہا, لیکن ابھی تک ایسا کوئی بھی انہوں نے حاضر جواب نہیں دیا دوستو. ٹھیک ہے جس سے ہم یہ کہہ سکے کہ ہاں یار اشرف نے کوئی ایسی گستاخی نہیں کی. لیکن الحمدللہ جو سامنے ہے وہ تو ظاہر ہوگا. آپ کا وقت ہو چکا ہے. آپ کی گھڑی شاید 10 منٹ آگے رہتی ہے, 10 سیکنڈ. نہیں آپ کا جو ہے وقت ہو چکا ہے اس لیے میں بول رہا ہوں. بولے. ٹھیک ہے آپ خاموش رہیے گا. محترم سامعین یہ خواہ مخواہ جو ہے اس عبارت میں تشبیہ بنا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کے علم کو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جانوروں کے ساتھ تشبیہ دی. حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے. میں پوچھتا ہوں کہ بعض علوم غیبیہ کی بات ہے, ایسا سے مراد بعض علوم غیبیہ ہے. ایسا سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا علم مبارک حاصل ہے ویسا, یہ ہرگز نہیں. ایسا سے مراد بعض علوم غیبیہ ہے. تو میں کہتا ہوں کہ بعض علوم غیبیہ مجھے بھی ہیں, بعض علوم غیبیہ جو ہیں کیا بولتے ہیں سعیدی سہران خان کو بھی ہیں. تو میں کہوں کہ کیا بعض جو ہیں تو کیا یہ جو بعض معلومات سعیدی سہران خان کو ہے تو کیا وہی بعض معلومات ہم کو بھی حاصل ہے؟ یہ ہرگز نہیں ہے نا. اس کو بعض معلومات دوسری ہیں, مجھ کو بعض معلومات دوسری ہیں. ٹھیک ہے تو اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ بعض کی وجہ سے اگر تم اللہ کے نبی کو عالم الغیب کہتے ہو تو اس میں حضور کی خاصیت کہاں باقی رہے گی. بعض چیزوں کی معلومات تو دوسروں کو بھی ہے نا. تو اس حساب سے تو دوسروں کو بھی تم کو عالم الغیب کہنا پڑے گا جو کہ نادرست ہے, جائز نہیں ہے نا. اب آئیے میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خود فرما رہے ہیں بسط البنان کے اندر کہ جو ہے اسکین پیج. ہاں جی ٹھیک ہے وقت مجھے دینا. ٹھیک ہے میں اسکین لگا رہا ہوں. ابھی لگائے. مجھے بھی آپ نے روکا تھا, میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے پہلے پڑھنے دے عبارت, میں آپ کو ڈالوں گا لیکن آپ نے میری ایک نہیں سنی تھی. ٹھیک ہے میں بھیج رہا ہوں. بھیجے جلدی. میں وہ بندہ نہیں ہوں. بھیجے. کون سے بندے ہیں مجھے کیا پتا آپ کون سے بندے. جب تک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہوں میں. یہ لے دیکھ نیٹ ویٹ کا نہیں ڈالنا, میرے پاس نیٹ ویٹ کے اسکین نہیں چلتے. فٹ سے دیکھو میں بھیج چکا ہوں. کہاں بھیجا آپ نے؟ نہیں آیا. دیکھو نا نہیں آیا. میں نے آپ کو جو میں نے علامہ امین صفدر کا جو اسکین بھیجا. ہاں بھیجا دیکھ سن. ہاں بولے پڑھے. ہاں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سوری آپ کا وقت ہو چکا ہے, خاموش رہے آپ. ارے میں نے کیا کہا تھا. ہاں ہو گیا, وقت ہو گیا. وقت دینا کہاں یہ شرائط میں یہ ہے ہی نہیں, لکھا ہوئی نہیں. چلے خاموش رہے.
1 منٹ نہیں ہے, 2 منٹ ہو گئے, 2 منٹ کے اوپر ہو گئے. عارف صاحب خاموش رہے, سب سے خاموش رہے. نہیں ہاں اگلی میری ٹرن کے بعد بولے آپ, اگلی ٹرن میں بولے. پہلے میں نے تجھے بولا تھا نا کہ مجھے وقت دینا. وہ وقت چلے گیا, وہ وقت کو بولے آپ, وقت کو بعد میں کوسے پیٹے وہ آپ کی مرضی. اب میرا وقت نہ ضائع کرے, خاموش رہے. اب سب سے پہلی بات تو دوستو میں نے کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک کو جانور سے تشبیہ دی گئی ہے. تو انہیں کہا کہ نہیں خاموش رہی, عبارت پڑھو. میرے بیچ میں نہ بولے, خاموش رہے. میں مطالبہ کر رہا ہوں, میں نے پڑھ لیا عبارت میں نے پڑھ لیا ہے. اب خاموش رہے. کس لفظ سے تشبیہ لازم آ رہی؟ خاموش رہے, عبارت میں نے پڑھ لی ہے. کس لفظ سے تشبیہ لازم آ رہی؟ خاموش رہے. اس غیب سے مراد کون سے بعض غیب ہے مجھے بتائے نا, وہ کون سے بعض غیب ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کون سے بعض ہے؟ خاموش رہے. خاموش رہے مجھے, خاموش. انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ سعیدی سحران خان کے پاس بھی بعض ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی پاس ہے اور میرے پاس بھی ہے, تو کون سے بعض مجھے بتائے نا. کیونکہ یہاں پر علم پہ غیب کا بھی اطلاع کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی اللہ تعالیٰ ان کو خبریں بتاتا تھا, تو کیا میں بھی معاذ اللہ لوگوں کو خبریں بتاؤں غیب کی؟ ہاں, تو میرے پہ ایسے کون سے بعض ہے وہ علم غیب ہے مجھے بتائے نا. ٹھیک ہے, میں نے اس سے پہلے آپ کو مثال بھی دیا تھا کہ اشرف تھانوی کے چہرے کی کیا تخصیص ہے. ایسا چہرہ تو سور کا بھی ہے, سور کا بھی ہے, سور کا. عبارت نہیں ہے, طرف سے کہہ رہا ہے. ایسا علم غیب تو ہاں پاگل کتوں کو بھی ہے, جانوروں کو بھی ہے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ اشرف تھانوی کے چہرے کی کیا تخصیص ہے. ایسا چہرہ تو پاگل کتیا ہجڑوں کا بھی ہے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی کیا تخصیص, ایسا تو حفظ الایمان میں کہا نہیں جا رہا ہے. تو جو مثال دے رہا ہے اس میں تو یہ کہہ رہا کہ اشرف علی تھانوی صاحب کے چہرے کی کیا تخصیص, تو حفظ الایمان میں تجھے یہ دکھانا پڑے گا کہ حفظ الایمان میں بھی یہی ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کی کیا تخصیص. سب سے پہلی بات تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کر رہا ہے, کھینچ تان کر جو ہے کفر اس میں ڈھکیل رہا ہے. نہیں, آپ نے مجھے ایسی کوئی جواب نہیں دیا, وہ قیامت تک نہیں دے سکتے آپ, وہ آپ کی دے رہا ہوں نا. ہاں دے نا پھر, ہاں دے, ہاں وقت دے. ہاں اب 60, ہاں اب 51 پہ 61 پہ رک دیں گا تو دیکھیے. ہاں مولانا شریف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بسط البنان میں جواب دیا ہے, ٹھیک ہے نا. کیا جواب دیا میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ فرماتے ہیں کہ حفظ الایمان کی اس عبارت کی مزید توضیح کروں جس کی بنا پر مجھ پر تہمت لگائی گئی ہے, وہ کہ وہ خود بھی بالکل واضح ہے. اول میں نے دعویٰ کیا ہے کہ علم غیب جو بلا واسطہ ہو وہ تو خاص ہے حق تعالیٰ کے ساتھ, اور جو بواسطہ ہو وہ مخلوق کے لیے ہو سکتا ہے, مگر اس سے مخلوق کو عالم الغیب کہنا جائز نہیں ہے. اور اس دعوے پر 2 دلیلیں قائم کی ہیں. اس دعوے پر 2 دلیلیں قائم کی ہیں. وہ عبارت دوسری دلیل کی ہے جو اس لفظ سے شروع ہوئی ہے. پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر, مطلب یہ ہے کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا, یعنی محض اس بنا پر کہ آپ کو علوم غیبیہ بواسطہ حاصل ہیں, آپ کو عالم الغیب کہنا اگر صحیح ہو تو اس سے اگر کل غیر متناہیہ مراد ہوں تو وہ نقلاً و عقلاً محال ہے, اور اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہوں وہ ایک ہی چیز کا علم ہو اور وہ چیز ادنا ہی درجے کی ہو, تو اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تخصیص ہے. ایسا علم غیب زید و عمر وغیرہ کے لیے بھی حاصل ہے. تو لفظ ایسا کا یہ مطلب نہیں کہ جیسا علم واقع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے, رک جائیے آپ, بلکہ مراد اس لفظ سے ایسا ہو گئی آپ کی مذکور ہے. عارف صاحب آپ کی ہو گئی. سب سے پہلی ہو گئی, یہ دیکھیے, یہ دیکھیے 7 تقریباً 17 منٹ ہو گئے. شروع کیا تھا 7:17 منٹ ہو چکے آپ کے. خاموش رہے 17 ہوئے نا. ہاں خاموش رہے آپ, منٹ ہو گئے 17. میں نے جو 16 پر شروع کیا تھا نا, آپ نے 15 پہ شروع کیا تھا. نہیں ہمارے میں 16 ہوا تھا. اچھا, تو مطلب 1 منٹ کا ٹائم چینجز ہے. چلے اب بولے, پھر 10 سیکنڈ بولے آپ, پھر میں آپ کو ارے کیوں میرا ٹائم کیوں خراب کر دیتے ہو یار. میرا بھی تو ٹائم خراب کیا تھا نا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایسا سے وہی ہے جو اوپر مذکور ہے, یعنی مطلق بعض علم وہ ایک چیز کا ہو اور وہ چیز ادنا ہی درجے کی ہو. ہو گئے آپ کے 10 سیکنڈ. خاموش رہے, ہو گئے 10 سیکنڈ. کہ بعض سے خاموش رہے, آپ کے 10 سیکنڈ ہو گئے. عارف صاحب ہو گئے. سب سے پہلی بات تو دوستو یہ بات تو واضح ہو چکی ہے
کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں آیا ہوں اور یہ اشرف کے دفاع میں آئے ہیں، تو اس سے بات تو خاموش رہے، میری بیچ میں کیوں بول رہا ہے عارف تو آپ؟ تو ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ ہاں خاموش رہو۔ سب سے پہلی بات تو دوستو، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بچائیں گے، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے اور ان کے اشرف خان بھی کرے گا شاید سفارش۔ تو دوستو سب سے پہلی بات تو حفظ الایمان میں کیا گستاخی، کس لفظ سے گستاخی میں نے ثابت کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر مہر لگا دی اور ان کے کانوں پہ مہر لگا دی، یہ سن نہیں رہے، سمجھ نہیں رہے۔ کس لفظ سے گستاخی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس توہین عبارت، اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب؟ اگر بعض علوم غیبیہ مراد تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تخصیص ہے؟ مطلب بعض ایسے علوم ہیں، وہ کون سے ایسے علوم ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت عام لوگوں میں آ چکی ہے؟ تو مجھے خاصیت بھی بتائے نا، وہ کون سا ایسا علم ہے جس پہ غیب کا بھی اطلاق کیا گیا ہے، جو مجھے بتائے نا، وہ مجھے بتائے، وہ مجھے بتائے۔ اور مجھے آپ کا ہے، یہی دھوکہ آپ کا ہے، میں بتا رہا ہوں، وہ مجھے بتائے۔ ایسا علم غیب، ایسا علم غیب، میرے بات سنیں، علم پہ علم، وہ تو جواب آپ دو گے نا، وہ تو جواب دو گے، دفاع آپ دے۔ ایسا علم غیب کبھی نہیں دیا آپ نے، اور میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا علم غیب، ایسا علم غیب، وہ کون سا ایسا علم غیب ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایکول اور ایک پاگل کتیا، ایک عام بندہ بھی ایکول ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا خاص سا علم ایک پاگل کتیا جانوروں میں آ چکا ہے، تو مجھے کون سا علم ہے اس سے غیب کا اطلاع کر کے تو بتائے نا، کوئی فقہا کا قول پیش کرے مجھے، یا امام اعظم کا ہی قول پیش کر دے، در مختار کا، فتوی عالمگیری کا، فتوی شامی کا، علامہ شامی کا، کسی کا تو کسی فقہا کا قول پیش کر دے نا کہ یہ قرآن اور حدیث کے بہت زیادہ قریب ہے، یا قرآن سے دیا گیا ہے، قرآن سے استدلال کیا گیا ہے، حدیث سے کیا گیا ہے، یا ائمہ مجتہدین کی بات اس میں پیش کی گئی ہے، یا بات کے محدثین، مفسرین، مورخین، کس کا تو ایک کا تو حوالہ دینا مجھے، کسی تاریخ کی کتاب کا حوالہ دے دے مجھے، ایسا کون سا علم ہے وہ؟ آپ کا ٹائم ہو چکا ہے۔ ہاں بولے۔ دیکھیے آپ یہ جو مطالبہ کر رہے ہیں فضول باتیں ہیں، ٹھیک ہے، جیسا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں، یعنی زید اگر بعض علوم غیبیہ کی وجہ سے عالم الغیب کہتا ہے، تو اس میں اللہ کے نبی کی کیا تخصیص ہے؟ یعنی بعض علوم غیبیہ کی وجہ سے اللہ کے نبی کو عالم الغیب کہنا، تو اس میں کیا اللہ کے نبی کی خصوصیت ہے؟ بعض علوم غیبیہ تو دوسرے لوگوں کو بھی حاصل ہیں، ہے نا، جانوروں کو بھی پتا ہے، اور کیا دوسرے لوگوں کو بھی بعض مخفی چیزوں کا علم ہے، ٹھیک ہے، تو جس طریقے سے بعض کی وجہ سے تم اللہ کے نبی کو عالم الغیب کہو گے، ٹھیک ہے، تو بعض چیزوں کی معلومات تو دوسروں کو بھی ہے، تو ان کو بھی عالم الغیب کہو گے، تو اس میں اللہ کے نبی کی تخصیص کہاں باقی پھر رہے گی؟ یہی تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، ایسا علم غیب، یعنی ایسا سے بعض علوم غیبیہ مراد ہیں۔ وہ کون سے بعض علوم غیبیہ مراد ہے؟ کو عالم الغیب کہا جا رہا ہے۔ وہ کون سے بعض ایسے علوم غیبیہ مراد ہے؟ اس میں صاف وہ تو عام ہے، بعض جو ہے کون سے وہ جس پہ علم پہ غیب کا اطلاع کیا گیا؟ عارف صاحب مجھے بتائیے نا، کون سے ایک دلیل دیجیے مجھے، کسی فقہا سے دلیل دے دے۔ غیب کی اطلاع کی بات نہیں، یہاں پر یہ ہے کہ اس غیب سے مراد، خاموش رہو، میری باری میں نہ بولو، خاموش رہو۔ بعض علوم غیبیہ وہ کون کون سے یہ پوچھ رہا ہے، اس کی سب سے بڑی جہالت ہے، بلکہ یہاں پر مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ صرف یہ بتا رہے ہیں کہ ایسا سے مراد بعض ہے جو اوپر مذکور ہے، فرماتے ہیں کہ ایسا سے وہی ہے جو اوپر مذکور، یعنی ہو گیا آپ کا، خاموش رہے، ہو گیا آپ کا، خاموش رہے، خاموش رہے، ہو گیا۔ سب سے پہلی بات تو دوستو خاموش رہے، ہو گیا، خاموش رہے، عارف صاحب، اوپر بھی مذکور ہو چکا ہے کہ بعض سے مراد عام ہے، اور عبارت آئندہ بھی اس کی دلیل ہے۔ خاموش رہیے عارف صاحب، ہو گیا آپ کا، ہو گیا آپ کا، ہو گیا، خاموش رہو۔ دوستو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک کو جانور سے تشبیہ دی گئی ہے، میں ان سے کہیں بار، خاموش ہے، میرے بیچ میں نہ بولے، مجھے میرے بیچ میں نہیں بولنا، میرے بیچ میں نہیں بولنا۔ دوستو سب سے پہلی بات تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب، ایسا وہ کون سا ایسا ہے علم غیب جس میں نبی صلی اللہ، اور میں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایسا یہ علم تشبیہ کے کلام میں آتا ہے، جیسا کہ ان کے حسن صاحب دیوبندی نے لکھا ہے، ٹھیک ہے، تو میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسا علم غیب، مطلب علم پہ غیب کا اطلاق کیا گیا دوستو، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صراحتاً
گستاخی ہے، توہین ہے، آپ کی نبوت کا خاصہ علم ہے، تو ایسا علم غیب، ایسا تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ایک عام قطیہ میں ہے، مجھے وہ بتا دینا، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ۔ توہین کر رہا ہے، یہ تو توہین کر رہا ہے۔ وہ ایسا کون سا علم غیب ہے، مجھے اس کا جواب تو دے عارف صاحب، لیکن قیامت آ سکتی ہے، پہاڑ سورج سور ہو سکتا ہے، ندیاں بہہ سکتی ہے، کون سا علم غیب نہیں، بلکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ بعض علوم غیبیہ کی وجہ سے جب تم اللہ کے نبی کو عالم الغیب کہتے ہو، علم غیب یہاں پہ، علم غیب یہاں پہ، علم غیب یہاں پہ، یہی علم غیب وہاں پہ، علم غیب یہاں پہ، ہاں خاموش رہے دوستو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تخصیص کیا ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع و حیوانات و باہم کے لیے بھی حاصل ہے، کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے شخص سے محفوظ ہے۔ کیونکہ بعض چیزوں کی معلومات تو دوسروں کو بھی ہے، وہ کون تو سی جس ایسا طریقے بتائے؟ سے اللہ کے نبی کی ذات پر عالم الغیب کا اطلاق کرو گے، ویسے ان کی ذات پر بھی عالم الغیب کا اطلاق کرنا پڑے گا اس اصول سے۔ وہاں پہ علم غیب ہے، عالم الغیب نہیں ہے وہاں پہ، علم غیب کہاں پہ؟ اس غیب سے مراد بعض ہے کل، اگر بعض علم غیبیہ مراد ہے تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب، ایسا عالم الغیب نہیں وہاں پہ، ایسا علم غیب۔ تو زید مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے وہ مطلب نعوذ باللہ من ذالک، میں بار بار یہ مجھ سے کہنے لگا رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بات مبارک، یہ دیکھ ان کی زبان بھی لڑ کھڑا رہی ہے، یہ ان کی زبان بھی لڑ کھڑا رہی ہے سعیدی کے سامنے، لڑ کھڑا نہیں رہی ہے، بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک کی بات نہیں چل رہی ہے، تو کس کی بات چل رہی ہے؟ تو کس کی بات چل رہی ہے؟ حضرت عیسیٰ کی بات چل رہی ہے، حضرت موسیٰ کی بات چل رہی ہے، حضرت اسرائیل کی بات چل رہی ہے۔ اللہ کے نبی کی ذات پر بعض علوم غیبیہ کی وجہ سے عالم الغیب کا اطلاق کرنا درست نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بعض علوم غیبیہ کی وجہ سے عالم الغیب کہنا درست نہیں ہے۔ کیوں نہیں درست ہے؟ کیونکہ بعض علوم غیبیہ تو دوسروں کو بھی پتا ہے۔ وہ کون سے پتا ہے؟ مجھے پتا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا ہے اور دوسرے کو بھی پتا ہے، مطلب علم پہ غیب کا بھی اطلاق ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا ہے، غیب کی خبریں اللہ آپ کو بتاتا ہے، اور ایک پاگل انسان کو بھی مطلب پتا ہے۔ آپ کبھی ثابت نہیں کر پاؤ گے، آپ کبھی ثابت نہیں کر پاؤ گے۔ یہ بار بار وہی باتیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اب چونکہ اس نے ابھی تک کوئی ایسی دلیل نہیں دیکھو دوستو، جو ہے یہ ثابت ہو جائے، دوستو میں نے ثابت کر دیا، جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پبلک، یہ کی طرف عوام، جو اشارہ یہ عوام سننے والی ریکارڈنگ مصنف خود کہہ رہا کہ ایسا پتہ لگا دے گی، بعض علوم غیبیہ ہیں، عوام پتہ لگا لے گی، زید اللہ کے نبی کو عالم الغیب عوام فیصلہ کریں گے، عوام۔ ایسا علم غیب، ایسا سے مراد یہ نہیں کہ جیسا علم نبی کریم صلی اللہ تو علیہ وسلم کیسا ہے مجھے بتا دینا، کیسا علم ہے؟ مجھے ایک تو دلیل دے دینا، کیسا علم؟ سنو اب میں دلیل دے رہا ہوں، اب بیچ میں بولنا نہیں، ٹھیک ہے؟ ایسا مجھے دلیل کے ساتھ دے، ایسا کون سا علم غیب ہے؟ وہاں پہ علم پہ غیب کا بھی اطلاق کیا گیا عارف صاحب۔ آپ اشرف خان بھی، ان لوگوں نے اپنے علم کو خدا بنا لیا، استغفر اللہ، اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین، ٹھیک ہے؟ آمین ثم آمین۔ ہاں اب سن، جب بالکل صاف اور شفاف عبارت ہے کہ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے، یعنی اللہ کے نبی کو جو عالم الغیب کہہ رہا ہے، وہاں پہ علم غیب ہے، وہاں پہ جھوٹ نہ بولے، اس غیب سے مراد کہنے کی بات ہے علم غیب، ایسا علم غیب یعنی بعض، تو پھر وہاں پہ علم غیب کیوں آیا؟ کون ٹائپر میں غلطی ہوگی؟ مجھے بتائے ٹائپر سے غلطی ہوئی کیا؟ ٹائپر سے غلطی ہوئی کیا؟ کسی ٹائپر سے غلطی ہوئی کیا؟ عبارت کے وقت سننا نہیں، سنیے نا، سنیے نا، سننا، جذبات میں نہیں عارف صاحب، عارف صاحب، عارف صاحب جذبات میں نہ آئے آپ، جذبات میں نہ آئے عارف صاحب، عارف صاحب آپ جذبات میں نہ آئے، سننا نہیں بولے آپ، سنیے بولیے، سعیدی سحران اچھا ابھی تو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو غلط سلط بول رہا تھا، تب تجھے یہ تمیز نہیں سمجھ میں آ رہی تھی؟ ہاں تب تجھے تمیز سمجھ میں نہیں آ رہی تھی؟ اگر اشرف میرے سامنے ہوتے تو میں ان کی اصلاح کر دیتا اور ان سے معافی منگوا لیتا۔ تو کیا ابھی تک تو جو ہے اس میں کیا بولتے ہیں کفر گستاخی ثابت نہیں کر دیا میں نے، لیکن آپ کے دل پہ مہر لگی ہے نا، کیسے دیکھو گے آپ کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی نہیں ہے، آپ کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے۔ میں جو عبارت پڑھ کر سنا رہا ہوں اس پر بھی تجھے جو ہے کیا بولتے ہیں، اس پر بھی دیکھیں کیسی لڑ کھڑا ہے، کیسے زبان لڑ کھڑا رہی ہے ان کی، آپ ان کی زبان بھی ساتھ نہیں دے رہی، یہ بھاگ رہے، ہاں بھاگ رہے، میں آخری بات کر رہا ہوں، پھر فون اس کا میں رکھ دوں گا، بھاگے گا
اس میں کیا بتایا جا رہا ہے میں سامعین کو سمجھا رہا ہوں. زبان بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر اس لفظ کا اطلاق کرتا ہے. مثلا زید وہ یا تو اس وجہ سے کرتا ہے کہ اس کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض غیب کا علم ہے، اور یا اس وجہ سے کہ آپ کو کل غیب کا علم ہے. ٹھیک ہے، سو یہ دوسری شک تو اس لیے باطل ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کل غیوب کا علم نہ ہونا دلائل عقلیہ و نقلیہ سے ثابت ہے. اور پہلی شک یعنی بعض غیب کی وجہ سے حضور کو عالم الغیب کہنا اس لیے غلط ہے کہ اس صورت میں لازم آئے گا کہ ہر انسان بلکہ حیوانات تک کو عالم الغیب کہا جائے معاذ اللہ، کیونکہ مطلق بعض غیب کی کچھ خبر تو سبھی کو ہوتی ہے. اس لیے ہو گیا، خاموش بیٹھ جائیے، خاموش بیٹھ جائیے، خاموش بیٹھ جائیے، خاموش بیٹھ جائیے. عارف صاحب، ایسی بات کا عارف صاحب خاموش بیٹھ جائیے. عارف صاحب، عارف صاحب خاموش بیٹھ جائیے. خاموش رہو، خاموش رہے. نہیں کیوں بیٹھوں میں، آپ کا وقت کیونکہ ہو گیا. اتنی خاموش دیر ہوئیے. سے تو نے وہی جو ہے باتیں کی ہیں. ٹھیک ہے، ہاں اب خاموش رہے. کیوں خاموش بیٹھوں میں؟ تیرا فون رکھ دوں گا میں. تو بھاگے گا، تو بھاگے گا، کبھی ثابت نہیں کر پائے گا. تو سعیدی کے سامنے تو ایک دم کفر ثابت نہیں کر پائے. کر دیا میں نے، تیرے دل پہ مہر لگی ہے. تو جواب نہیں دے پا رہا، تیری زبان تک ساتھ نہیں دے رہی. عارف تیرا، عارف تیری زبان بھی ساتھ تک نہیں دے رہی. عارف تیری زبان تک تیرا ساتھ نہیں دے رہی ہے. تیری زبان تک تیری ساتھ نہیں دے رہی ہے. بھاگ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، بھاگ رہا ہے.